الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم شریف کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر کس طریقے سے لغویات کا میلہ لگتا ہے، ہر شخص اس سے آشنا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام دینوں میں سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام بندوں تک پہنچاتے اور ان کو برائیوں سے روکتے تھے اور اچھائیوں کا حکم دیتے تھے۔ جو لوگ گمراہی کی طرف گئے تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا، اور جن لوگوں نے اپنے نبیوں کا اور رسولوں کا کہنا مانا اور ایمان لائے وہ ان کے ساتھ جنتی ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آتے رہیں گے، وہ لوگ انبیاء کرام کے پیغام کی طرح لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہیں گے، یعنی وہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا کام کریں گے۔ تو دوستو، اس دنیا کے اندر علماء کرام نے بہت سارے ٹاپک، اسلام کی باتیں قوم تک پہنچائیں، لیکن ہماری قوم ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اور طرح طرح کے سوال کھڑے کرنے لگتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیادہ سوال کرنے سے بچو، پچھلی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ علماء اکرام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کوئی بات بتائیں تو اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ کتنی لغویات دنیا کے اندر ہیں، خاص طور پر اس ماہ محرم میں۔ اگر اس بات پر تقریر کر دی جاتی ہے، امام صاحب بیان کریں یا کوئی عالم دین بیان کرتے ہیں، تو ان کی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ ہماری ہی قوم ان پر طعن و تشنیع کرنے لگتی ہے اور علماء اکرام کو برا بھلا کہنے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیہ داری کے بارے میں جو بیانات فرمائے ہیں، جو حکم شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ آج کے دور کا جو بنایا جاتا ہے اس کو مروجہ تعزیہ داری کہا جاتا ہے۔ یہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ایسی تعزیہ داری سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا پہلے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے ہو بہو ایسا ہی نقشہ بنا کر کے لوگ دیکھا کرتے تھے، اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آج ہم اپنے گھروں میں
خانہ کعبہ کی تصویر، گنبد خضرا کی تصویر یا کسی اللہ کے ولی کے مزار شریف کے روضے کا نقشہ فوٹو کی شکل میں اپنے گھر کے اندر دیوار پر لٹکاتے ہیں، تو یہاں تک تو جائز ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو لٹکا سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن اس کو فرض یا واجب سمجھنا، اس کو ضروری سمجھ لینا، یہ چیز غلط ہے۔ یہ کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، لیکن اسلام کو اتنا زیادہ بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے ہماری قوم پیش کرتی ہے، خاص طور پر یہ محرم کے مہینے میں اتنی لغویات تعزیے کے نام پر کہ میرا تعزیہ اونچا، کہ میرا اچھا، میرا بہتر ہے، اور لوگ لڑنے جھگڑنے تک لگتے ہیں اس کے چکر میں، اور عورتیں اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے نکالتی ہیں، کوئی دوپٹہ باندھتا ہے، کوئی اس پر شیرینی چڑھاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ پچھلے سال میں نے ایک کو دیکھا تھا کہ اس میں عیسائی دھرم کے کچھ نقوش بھی تعزیے میں پیوست کیے گئے تھے، اور کچھ جگہ پر تو جاندار کی تصویر تک بنا کر کے اس پر پیش کر دی جاتی ہے۔ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا فیصلہ کیجئے، کیا بت پرستی سے ہم قریب نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ بت پرستی کا ایک طریقہ نہیں ہے؟ ہماری آنے والی نسلیں اس کو آگے بڑھاوا دے کر کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہے، جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم شرک کی طرف بڑھ جائیں، ہماری اولادیں شرک کی طرف بڑھ جائیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج کوئی عالم دین اگر تعزیے کے بارے میں تقریر کر دیتا ہے تو ہمارے ہی قوم کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، سوال کھڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جو فرائض ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، ان پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مستحبات کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے کاموں میں طبیعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق کبھی کبھی کرنا چاہیے، لیکن وہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہو۔ جیسے کہ محرم آج کے دور کی جو تعزیہ داری ہے، اس سے بالکل ہی پرہیز کریں۔ اس پر چڑھاوا چڑھانا یہ مال کا ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے، ناجائز ہے، اور آج کے دور کی تعزیہ داری بھی یہ فضول ہے، اس میں پیسہ لگانا یہ بھی فضول ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رہی دوسری بات کہ جس طریقے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لنگر کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، امام حسین کے نام کی محفل منعقد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے شربت کا لنگر ہوتا ہے، شربت کی سبیل ہوتی ہے، یا کھچڑے کا لنگر ہوتا ہے، یا بھی کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہے اس کا لنگر کیا، تو کوشش یہ کی جائے کہ اس میں ہو ہلہ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اور رزق پیروں کے تلے نہ آئے، یعنی اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کی تعظیم کرو، کیونکہ اس رزق کی برکتیں جس قوم سے چلی جاتی ہیں تو دوبارہ واپس نہیں آتی ہیں۔ تو امام حسین کے نام پر ہم اور آپ لنگر تو کرتے ہیں، لیکن جو دانہ امام حسین کے نام پر خرچ کر رہے ہیں وہی ہمارے پیروں کے نیچے آئے، اس کی بے حرمتی ہو، اس کی بے عزتی ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ قاعدے سے ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، کوشش یہ کریں کہ ہم وہ مثال پیش کر دیں کہ غیر لوگ بھی ہمیں دیکھ کر کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ سب سے بہتر ہے، اور ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ دوسری بات، تعزیے کے نام پر جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، تاشے بجائے جاتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرنا یہ شریعت میں کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، وہ ہلہ ہے۔ یہ کچھ لوگ تو شرابیں پی کر بھی ڈھول بجاتے ہیں، ان باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ان چیزوں سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی ٹاپک آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وہابی، دیوبندی یا بدعقیدے ان کی ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں،
ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بریلویت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، یہ قبر پجوا ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم نے اسلام کو اتنا بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو آپ بتائیے ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو اپنے ہی زبان سے، اپنے ہی طریقے سے بدنام کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف اور ہم سے زیادہ پاگل کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کوئی بھی ایسا لغو کام نہ کریں جس سے اسلام دوسروں کے سامنے بگاڑ کر کے پیش ہو۔ وہ مثال پیش کر دیں جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پیش کی تھی۔ محرم کے پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک ہرا کپڑا پہننا، لال کپڑا پہننا یعنی سرخ کپڑا پہننا یا کالا کپڑا پہننا، یہ 3 کلر کے کپڑے پہننا یہ ناجائز ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو فقیر بناتے ہیں، معاذ اللہ۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی کو فقیر بنانا، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی ذات کے لیے بلا وجہ سوال کرتا ہے، جب وہ میدان محشر میں حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر کھال نہیں ہوگی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اپنے بچوں کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیر بنانا یہ درست نہیں ہے، ہرے کپڑے پہنانا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک، لہٰذا ان سے خود بھی بچیں اور اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اور آگے بڑھیں۔ جو لغویات محرم شریف میں ہیں، کہ ہمارے کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت 10 تاریخ محرم شریف کی جو مبارک تاریخ ہے، 10 عاشورے کی تاریخ، اس دن بہت سے لوگ گھروں میں جھاڑو نہیں لگاتے ہیں، صفائی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ صفائی ستھرائی کا اسلام بالکل حکم دیتا ہے، اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے جتنا خیال صفائی ستھرائی کا رکھا ہے، کسی مذہب میں ایسی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن ہم نے اس کو بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلامی دائرے میں رہ کر کے دوسرے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم سے اچھا یا ہمارے اسلام سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، اور مسلمان سے اچھا کوئی انسان دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کچھ باتیں میری آپ کو بری ضرور لگی ہوں گی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ امام لوگوں سے آپ نہیں سن پاتے ہیں، کچھ عالم دین بھی اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، اماموں سے آپ جھگڑنے لگتے ہیں، کہیں ان کا حساب کر دیا جاتا ہے، کوئی ڈھول کے خلاف تقریر کر دے تو ان پر جو ہے آپ ناراض ہوتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں۔ ان میں شامل ہونا، دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی غلط کام ہے اور غلط کام میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے شامل ہوں۔ اگر کوئی ایک شخص غلط کام کرتا ہے، شروع کرنے والا ہے، اس کے ساتھ میں دوسرے لوگ شامل ہو گئے، تو جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں ان کو تو گناہ ملے گا، پلس ان کے برابر کا گناہ اس کے سر جائے گا جس نے صرف شروع کیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ ڈھول تاشے باجے جو لغویات ہیں، ان کا کرنے والا بھی ویسے ہی گناہ گار ہوگا، اور ان سب کے برابر کا گناہ اسی کے سر جائے گا۔ جس طریقے سے گاؤں گاؤں جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ڈھول تاشے باجے لانے والی، وہ سارے لوگ زیادہ گناہ کے مستحق ہوں گے، ان پر زیادہ عذاب ہوگا۔ تو اس طریقے کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ڈھول تاشے باجے کا، تعزیہ داری کا یہ چندہ اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اور آپ حسینی ہیں، حسینیت کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ میدان کربلا میں ہمارے اور آپ کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیغام دیا تھا۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، یہ جنگ کوئی مال کی جنگ نہیں تھی، یا کوئی حکومت ہتھیانے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ جنگ تھی صحیح اور غلط کی۔ یزید صحیح شخص نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، اور آپ کے پیچھے پوری امت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا تو حضرت امام علی مقام نے منع فرما دیا کہ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کروں گا جو کہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا جو ہے غلط کام کرتا ہے، تو ایسے شخص کے ہاتھ پر اگر میں بیعت کر لوں گا، میں اس کی ہمدردی کروں گا، تو میرے نانا کی امت گمراہ ہو جائے گی،
اور وہ بھی ان لغویات میں شامل ہو جائے گی، اس لیے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام علی مقام کے ساتھ میں 82 لوگ تھے، اس کے بعد میں 72 کربلا تک پہنچے تو 72 لوگ تھے، ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر، تو 22,000 میں بھی وہی لوگ تھے جو حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، حضور کو مانتے تھے، یہ خدا کے ماننے والے، قرآن کے پڑھنے والے، لیکن وہ 72 ان سے بہتر تھے جو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور آج دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کے اندر یزیدی تو مٹ گئے، لیکن امام حسین آج بھی ہر مسلمان کے دل میں موجود ہیں۔ امام حسین نے جو کربلا سے پیغام دیے تھے وہ قیامت تک کے لیے ایک میسج ہیں، ایک پیغام ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کو وہاں پر واضح فرما دیا کہ اگر جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کی محبت ہوگی وہ غلط کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ ذرا فیصلہ کرو کہ ہم اور آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہاں پر امام حسین کی شہادت کرنے کے بعد یزیدیوں نے ڈھول بھی بجائے، جشن بھی منایا، خوشیاں منائیں، اور آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ ذرا فیصلہ کیجیے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ لوٹنے کے بعد ان کی عورتوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتارا گیا تھا، کھینچا گیا تھا، تو ان کی عورتوں نے اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا تھا۔ اور آج ہماری عورتیں ہیں جو کہ بے پردہ تعزیہ دیکھنے کے لیے، جلوس دیکھنے کے لیے، ماتم دیکھنے کے لیے، ڈھول تاشے دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، تو یہ بتاؤ کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ وہاں تو حسین کے گھر والوں نے پیغام دیا تھا کہ پردہ کیجئے چاہے کتنی ہی پریشانی آ جائے، لیکن ہم بے پردہ ہو گئے، تو ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ ذرا فیصلہ کیجئے۔ اور آگے بڑھیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے زبان سے جب تیز آواز نکلی تو خیمے سے باہر آواز پہنچی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری بہن، کیا نانا کا حکم آپ بھول گئیں؟ نانا کا فرمان آپ بھول گئیں کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی غیر محرم کے کان میں کسی عورت کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے؟ تو ان کی بہن نے جواب دیا تھا، میرے بھائی، میرے گردن پر اگرچہ تلوار رکھ دی جائے لیکن میری آواز کو خیمے سے باہر نہیں پاؤ گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرو کہ ہمارے گھر کی عورتیں کس طریقے سے چیخ پکار کرتی ہوئی آج اس محرم کے مبارک مہینے میں باہر گھومتی ہیں اور بدنگاہی اور جو ہے لغویات کا شکار ہوتی ہیں۔ تو ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ وہ کربلا کا میدان تھا، کربلا کے میدان سے اتنا بڑا پیغام دے دیا امام حسین نے، قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، اس کی مثال نہیں لا سکتا ہے۔ ہم اور آپ محرم شریف کے مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے تھا کہ امام حسین کی محفل کو سجائیں، امام حسین کے نام کے لنگر کریں، امام حسین کے نام پر شربت اور پانی کی سبیلیں لگائیں، امام حسین کے نام پر صدقات کریں، امام حسین کے نام پر غریبوں میں جو ہے مال تقسیم کریں، غریبوں کے بچوں کو کپڑے پہنائیں، غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی کریں، کسی بیمار کا علاج کرائیں، کسی مدرسے کی تعمیر کرائیں، کسی مسجد کی تعمیر کرائیں۔ یہ سارے کام، دین کے کام ہمیں کرنا چاہیے تھے، لیکن ہم اور آپ ایک دن میں، 1 یا 2 دن میں جو ہے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کروڑوں روپے سے آپ سوچو کتنا بڑا دین کا کام ہوگا، اور جو کروڑوں روپے خرچ کیے تعزیہ داری کے نام پر، اس سے ہمیں 1 پیسے کا بھی نہ تو ثواب ملا اور نہ ہی کوئی فائدہ ملا، نہ ہی دین کا فائدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فائدہ ہے۔ صرف ہو ہلہ کر کے، شور شرابہ کر کے ہم خود ہی بدنام ہوئے، اور ہمارا اسلام دوسروں کے سامنے ہم نے پیش کیا کہ اسلام ان خرافاتوں کا نام ہے۔ معاذ اللہ، اسلام ان خرافاتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اس کام سے اسلام اپنے ماننے والوں کو بچاتا ہے جس میں کسی بھی انسان کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہو، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی دھرم کو فالو کرنے والا ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جو اسلام وضو کے عبادت جیسی چیز میں فضول پانی خرچ کرنے کو منع کر دے، وہ کسی کا خون بہانے کو کیسے جائز کر سکتا ہے؟ ذرا غور کرو میرے اسلامی بھائیوں، اس محرم کے نام پر اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو بدنام مت کرو۔ یہ اسلام ہمیں اور آپ کو ہمارے باپ دادا کی وراثت میں مل گیا ہے، تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب ہم مر کے جائیں گے اور میدان محشر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہمارے نام کو کس طریقے سے تم نے بدنام کیا تھا، تو حسینیوں
ذرا بتاؤ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا۔ حسین کے نانا نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے نواسے نے تو میدان کربلا میں اپنے خاندان کو لٹا دیا تھا آپ کی خاطر، اسلام کی خاطر، لیکن آپ نے ان کا چہرہ بگاڑ کر پیش کیا، اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے بگاڑ کر کے پیش کیا، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے آل نے اگر میدان محشر میں ہم سے چہرہ پھیر لیا، ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو بتاؤ ہمیں جنت میں لے جانے والا کون ہوگا، ہمیں جو ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہوگا۔ لہٰذا اسلامی بھائیوں، اس محرم کو غنیمت جانو، اس میں روزے رکھو، خوب نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اور خود میں وہ اعمال کی تعلیم پیش کراؤ کہ جو حسین کے گھر سے ہمیں ملی ہے، جو میدان کربلا سے ہمیں پیغام ملا ہے۔ خود بھی دین سیکھیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے، روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر 10 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو 9 یا 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، اور امام حسین کے نام پر خوب خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا خصوصی طور پر جو لغویات ہیں، تعزیہ داری، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچیں، ڈھول تاشوں سے بچیں، اور جتنی بھی خرافاتیں ہوتی ہیں جو اسلام میں بالکل جائز نہیں ہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو علماء کرام سے معلوم کیجیے، عالم دین سے معلوم کیجیے، اماموں سے معلوم کیجیے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس شریعت میں قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے اس پر عمل کیجیے، لغویات پر عمل مت کیجیے، خرافاتوں سے دور رہیے، اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے بگاڑ کر مت پیش کیجیے۔ اسلام ہمارا خوبصورت ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا حسینی بنائے، اور حسین کی محبت میں ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔